عقائد ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ بات اصل یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور جس طریقے سے ریاست پاکستان کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ جو ہے بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہندوستان کا جو عمل دخل ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو، اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان میں ہلکی بنیاد پہ انسرجنسی ہو رہی ہے جیسے بلوچستان میں، ان لوگوں کو جو ہے مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ ہندوستان کا کی سوچ ہے، ان کا یہ انداز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، وہ اس صورتحال سے واقف ہے، بہت اچھی طریقے سے واقف ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی کیا دائمی چنانچہ وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور یہ مسنگ پرسن کا جو شوشہ اٹھایا جا رہا ہے وقفے وقفے سے، اس کی بنیاد حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ مسنگ پرسن کو بازیاب کرا جائے۔ اس کا تو ظاہر ہے کہ سارے پاکستانی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بازیاب کرایا جائے اگر ہے کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پر سیاست کرنا اور پاکستان کو اندر ڈیسٹیبلائز کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عوام کی زیادہ تائید حاصل نہیں ہوتی۔ ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس پر بات کرنی چاہیے، جس میں مسنگ پرسن کا بھی ایک مسئلہ ہے، جس میں لوگوں کی اقتصادی صورتحال کا بھی مسئلہ ہے، جس میں لوگوں کی جاب کا مسئلہ ہے، جس میں لوگوں کو جو ایک پاکستان کو جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننے کا ایک خواب تھا جو خالدم کا تھا، جو پاکستان کے عوام کا ہے اب بھی، اس کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے، پیش قدمی ہونی چاہیے، اور سیاست دانوں کے مابین جو کانفلکٹ ہے اس کو بھی دور ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے سیاست دانوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس سے ہوتا ہے ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا ہوتا ہے ملک کے اندر، اور اس سے دشمن پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹی پی پی وغیرہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے، تو یہ اسی لیے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے بلکہ دوری ہے، اور اس میں ایک اسپیس ملتا ہے لوگوں کو۔ تو چنانچہ میں اس پروگرام کے ذریعے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کے عوام کو یقینی طور پر بہت سے مسائل درپیش ہیں، اس میں جاب کا مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس کو اسی وقت حل کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے مابین اتحاد ہو، اور اتحاد کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کی توجہ حکومت کی طرف کو دینی چاہیے کہ ان کو حل کیا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی جاب کا مسئلہ ہے۔ ان کو اگر جاب نہیں ملے گی، ان کو اگر نوکریاں نہیں ملے گی تو وہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ ان کو اسٹیٹ سے زیادہ محبت نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے قانونوں کے ذریعے کہ اسٹیٹ کو اس طرف جانا چاہیے۔ دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جیسے بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر جو ناراضگی ہے اس کا سب سے واحد حل یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے، ان اسٹیک ہولڈر سے، اور ان سے بتایا جائے، پوچھا جائے کہ ان کے جو مسائل ہیں کس طرح حل ہو سکتے ہیں۔ جب تک کہ ان کو آپ ٹیبل پہ لے کے نہیں آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ناراضگی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور وقفے سے وہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی لائٹ انسرجنسی برقرار رہ سکتی ہے۔ چنانچہ میں صرف یہی کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ ہمیں اس ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس ملک میں پاکستان کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی معاشی حالت بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اور اگر جب تک کہ لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو یقینی طور پر فرسٹریشن ہوگا، مایوسی ہوگی، اور مایوسی دور کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ وہاں مل کر ہم کوشش کریں گے کس طریقے سے ہمارے درمیان جو ہے اتحاد پیدا ہوتے ہوئے لوگوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے، اور میرٹ کی بنیاد پر۔ یہی میرا اس پروگرام کے ذریعے آپ سے درخواست ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب لوگوں میں مایوسی ہوگی تو دشمن پورا فائدہ اٹھائے گا، اور جیسے کہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ ہمیں اس سلسلے میں بڑا باخبر رہنے کی ضرورت ہے، بڑا چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو مضبوط اور ترقی دینے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، چاہے وہ چھوٹا ہی سے کردار کرنا ہو۔ یہ ہے میری آپ سے درخواست۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔